تعجیل ظہور امام زمان علیہ السلام باواز بلند صلوات۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلند صلوات وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین، والحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین۔ صلوات صلی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا و مولانا ابی القاسم محمد۔ الصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الغر المیامین المنتجبین المقربین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ ورحمۃ اللہ علی احبابہم و اصحابہم وموالیہم وشیعتہم اجمعین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی ابد العابدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وخطابہ المتین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت، باواز بلند صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ محترم و معزز سامعین، احباب دانش و احباب ایمان، اللہ کا گھر ہے اور آپ نماز پڑھ چکے۔ اللہ آپ کی اس عظیم عبادت کو قبول فرمائے۔ اس مقام پہ چل آیا اور ذکر کی زینت بننا بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جس نے ایک مقصد کے لیے اس پاکیزہ محفل کا انعقاد ہوا، بالخصوص اظہر بھائی کے والد محترم اور ان کی اہلیہ مرحومہ کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہمارے مولا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بار دیگر صلوات۔ صلی اللہ محمد۔ محترم و معزز سامعین، مجلس ذکر اہل بیت بہت بڑی عبادت ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی قدر ہے، مولا فرماتے ہیں، رحم اللہ عبدا من جلس مجلسا یحییٰ فیہا امرنا لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ اللہ اس بندے پہ رحمت نازل فرماتا ہے جو ہماری ایسی مجلس میں آ بیٹھتا ہے جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو۔ ہر مجلس کی بات نہیں، ایسی مجلس جس مجلس میں ہمارے امر کو زندہ کیا جا رہا ہو، اس مجلس میں بیٹھنے والے پہ اللہ رحمت نازل فرمائے۔ اور دوسرا انعام، لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، اس بیٹھنے والا کا دل
اس دن مردہ نہ ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو چکے۔ تو یہ اخروی دل کی زندگی یہاں عطا ہوتی ہے اور یہاں رحمت الہی کا نزول ہوتا ہے۔ جب پوچھا گیا مولا کیف یحییٰ امرکم، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ کی مجلس کہ جس میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے کہ وہ آپ کے امر کو زندہ کرنے والی مجلس ہے، آپ کے امر کو کیسے زندہ کیا جاتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا جس مجلس میں ہمارے علوم کا تذکرہ ہو اور ہماری سیرت کا بیان ہو وہ ہمارے امر کو زندہ کرنا ہے۔ مایا ہمارے سیرت لوگوں کو بتاؤ، اس لیے کہ کچھ لوگ اگر ہم سے دور ہیں تو فقط اس لیے کہ انہیں ہماری آشنائی نہیں ہے، وہ ہم سے آگاہ نہیں۔ تو میں نے سرنامہ کلام کے طور پر قرآن مجید کی سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا، وہ لوگ جو کافر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ تو اللہ کا بھیجا ہوا رسول نہیں ہے۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا، تو مرسل نہیں ہے، تو بھیجا ہوا نہیں ہے۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تو رسول نہیں ہے۔ تو میرا حبیب وہ مانے یا نہ مانے، کہیں یا نہ کہیں، کل ان سے یہی کہے کہ کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان میری رسالت کی صداقت کا گواہ میرا اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ، میری رسالت کا گواہ اللہ ہے۔ تم کہتے ہو کہ تم رسول نہیں، میری رسالت کا گواہ، جب کوئی منکر ہوتا ہے تو اس کے لیے مدعی گواہ پیش کرتا ہے، تو تم منکر رسالت ہو، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ میری رسالت کا تمہارے اور میرے درمیان گواہ ہے۔ اور اللہ نے اپنی گواہی میں تو اپنا نام خود لیا، قل کفا باللہ، اپنا نام خود لیا کہ اللہ کافی ہے۔ اللہ نے اپنی رسالت کے ساتھ ایک اور گواہ بھی بنایا رسالت کا، اس کا نام نہیں لیا، ایک صفت بیان فرما دی۔ سبحان اللہ، میرا حبیب یہ بھی ان سے کہہ دے کہ ایک جہاں میں آپ کی رسالت کا گواہ ہوں، وہاں ایک اور بھی میری رسالت کا گواہ ہے، اس کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ پوری کتاب کا عالم ہے۔ چھوٹا سا عالم نہیں ہے، من عندہ علم الکتاب، اس کے پاس کتاب کا سارا علم ہے، وہ قرآن کا پورا عالم ہے، وہ بھی میری رسالت کا گواہ ہے۔ اصل سوچنا یہ ہے کہ آج اس کے مختصر مجلس میں کہ یہ منکر رسالت بنے کیسے، کیا وجہ تھی، جبکہ اللہ نے تو جو کچھ محبت کے لیے انسان کو چاہیے ان ہستیوں کو عطا کر دیا تھا۔ اگر کوئی حسن سے محبت کرتا ہے تو ان سے بڑھ کے کہاں کوئی حسین، حسن یوسف، ید بیضاء داری۔ تو یہاں سارے معجزات اکٹھے ہیں، یہاں سارے انبیاء کی صفات اکٹھی ہیں۔ اگر حسن کے سے کوئی محبت کرتا ہے تو ان سے بڑھ کے کون حسین، اگر کوئی علم و شجاعت سے محبت کرتا ہے تو ان سے بڑا عالم اور بہادر کون۔ مطلب جس صفت کو بھی لیں، ہر صفت اللہ نے ان ہستیوں میں پائی، موجود تھی اور وہ نکھر کے سامنے تھی، لیکن پھر بھی وہ منکر تھے۔ تو یہی مفسرین فرماتے ہیں کہ کچھ منابع اور منافع دنیا تھے جن کے اوپر ان کو رسالت کا انکار کرنا پڑا، چونکہ ان کے منافع نقصان میں جاتے تھے۔ منافع کی بنا پہ انہوں نے رسالت کا انکار کیا، اور وہ بھی فقط دنیاوی ظاہری، اور دوسرا یہ ہے کہ خواہشات نفس۔ مثلا اسلام کچھ حدود معین کرتا ہے اور کفار بغیر حدود کے رہنا چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی روکے ٹوکے نہ، جو آئے مرضی کریں۔
تو وہ حدود میں نہیں آنا چاہتے تھے. جو حدود میں نہ آئے وہ خواہشات کا بندہ ہوتا ہے، وہ شہوات کا بندہ ہوتا ہے. اور پھر شہوتوں کو دیکھیں تو مولا نے فرمایا کہ من، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے اور بھی کتب میں ہے کہ من غلب شہوتہ علی عقلہ فہو ادنی من البہائم. جو بندہ اپنی شہوت کو اپنے عقل پہ غلبہ دے دیتا ہے، اس کی خواہش پہلے ہوتی ہے، اس کا عقل بعد میں ہوتا ہے، عقل مغلوب اور شہوت غالب، وہ انسان نہیں چوپاؤں سے گیا گزرا ہے. ادنا من البہائم، وہ بہائم سے، چوپاؤں سے بہت نیچے ہے. ادنا آخری ڈگری ہے جو پستی کی ہے عربی زبان میں. وہ ادنا دنیا کا مذکر ہے، دنیا مؤنث ہے سب سے پست تر میں. اب یعنی آپ دنا یدنو کا آپ صرف صغیر کریں جو عربی کی ہے تو اس کے آخری صیغوں میں جب افعل و تفضیل میں پہنچیں گے تو المذکر من افضل و تفضیل ادنا والمؤنث من دنیا. تو ادنا سب سے کم تر مذکر میں اور سب سے کم تر مؤنث میں دنیا. تو مولا فرماتا ہے کہ وہ بندہ جو خواہش کو غالب رکھتا ہے، عقل مغلوب رکھتا ہے، ادنا من البہائم، وہ چوپاؤں سے گیا گزرا ہے، چوپاؤں سے پستر ہے. اور مقابل میں دوسرا جملہ کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا من غلب عقلہ علی شہوت فہو اعلی من الملائکہ. اعلیٰ بھی آخری ڈگری حضرت نے بلندی کی ارشاد فرما دی. فرمایا کہ جس بندے کی عقل اس کی شہوت پہ غالب رہتی ہے، شہوت مغلوب رہتی ہے، خواہش مغلوب رہتی ہے، وہ انسان ہو کے بھی ملائکہ سے اعلیٰ ہے. آواز بلند سلام اللہم صلی علی محمد. اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد. مولا نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے. کسی نے سوال کیا تھا مولا کیا وجہ ہے کہ ایک انسان فرشتوں سے افضل اور ایک انسان چوپاؤں سے گیا گزرا؟ تو حضرت نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ملائکہ کو صرف عقل دی ہے، خواہش نہیں دی. ملائکہ کے ہاں نہ کوئی شادی ہے، نہ کوئی خوشی ہے، نہ کوئی غمی ہے، نہ کوئی مطلب یہ بیاہ کی اور اس طرح کی کوئی وہاں روٹیاں کپڑے مکان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کے ہاں خواہش ہے ہی نہیں. وہ صرف عقل رکھتے ہیں، معصوم مخلوق ہیں اور اطاعت الہی میں مصروف ہیں. یفعلون ما یؤمرون لا یسبقونہ بالقول، وہ کرتے ہیں جو اللہ انہیں آرڈر دیتا ہے اور اللہ کے قول سے سبقت نہیں کرتے، تابع. جب سے اللہ نے فرمایا رکوع میں ہے تو کھڑے ہیں رکوع میں، جب سے قیام میں ہے تو قیام میں. ہاں ایک دفعہ روایت میں ملتا ہے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ آج قیام چھوڑو، آج رکوع چھوڑو، وہ بھی تو اطاعت تھی. آج سجدہ چھوڑو، تسبیح چھوڑو، تحلیل چھوڑو، سارے جبرائیل کی سربراہی میں زمین پہ جاؤ، میں نے رسول کی شہزادی کو حسین عطا کیا. اس کی مبارک بادی پیش کر رہا ہوں نہج البلاغہ میں کہ اس وقت ساروں نے رکوع تسبیح چھوڑ کے زمین پہ پہنچے تو جبرائیل لا رہے تھے سارے ملائکہ کو 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو. تو یہ آسن المقال میں یہ واقعہ موجود ہے اور بھی کتب میں علماء نے بھی ارشاد فرمایا ہے کہ راستے میں کسی مقام پہ ایک فرشتہ جو عظیم القدر فرشتہ تھا، جو حاملین عرش میں تھا، ترک اولا کی وجہ سے اس کے پر و بال گر گئے تھے. تھوڑے سے توقف کو ترک اولا بھی کہتے ہیں، مطلب یعنی نہیں بہتر تھا ان کے لیے کرنا اور انہوں نے کر دیا. گناہ نہیں، گناہ تو فرشتے نہیں کر سکتے، وہ تو معصوم ہیں. ترک اولا ان کی شان میں یہ نہ تھا کہ اس نے وہ کر دیا تو اس سے اللہ نے پر و بال جلا دیے. پڑھا تھا کتنے سالوں سے اتنے ملائکہ کو اترتے دیکھا تو فرمایا جبرائیل کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ پہلے تو اتنے ملائکہ زمین پہ اترتے میں نے کبھی نہیں دیکھے. میں قیامت نہیں ہے. اللہ نے
رسول کے گھر میں ایک ایسا لال بھیجا جس کی عظمت یہ ہے کہ اللہ نے ہم سب ملائکہ کو ہدیہ تبریک کے لیے بھیجا ہے۔ بھائی اتنا عظیم ہے تو پھر مجھے بھی لے دے جاؤ۔ یہ امام مظلوم بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ ہو سکتا ہے اس کے صدقے میں مجھے شفا مل جائے۔ فطرس کو لیا، آئے مولا کو ہدیہ تبریک دیا اور اس کے بعد فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ کے حسین کا پہلا مریض ہے، شفا چاہتا ہے۔ یہاں 3 روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ رسول اکرم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو اٹھا کے اس کے لیے دعا کی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ مولا کے جھولے سے اس کے پر و بال کو مس کیا۔ تیسری روایت یہ ہے کہ مولا کے جسم اطہر سے اس کے پر و بال کو مس کیا۔ جس روایت کو بھی مان لیا جائے، جیسے مولا کا واسطہ ملا اس کے پر و بال واپس آ گئے۔ اب اس نے پرواز شروع کی آسمانوں کی جانب اور یہ قصیدہ پڑھ رہا تھا، مم مثلی انا عتیق الحسین، میری مثل کون ہو سکتا ہے، مجھے تو حسین نے آزاد کرایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا صلی علی محمد۔ تو پھر فطرس نے کہا یا رسول اللہ مجھے مولا حسین علیہ السلام کے صدقے شفا ملی ہے، میں ایک وعدہ کرتا ہوں مولا حسین سے، وہ یہ کہ جو بھی جہاں کہیں مولا حسین پہ سلام بھیجے گا، میری ڈیوٹی ہوگی کہ وہ سلام میں حسین مولا تک پہنچاؤں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں سے کھڑے ہو کے اب کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہوا پہنچائے نہ پہنچائے، فطرس پہنچائے تو سلام تو کر، پہنچتا ہے مولا تک۔ تو بہرحال یہ ملائکہ معصوم ہیں، ہر وقت اپنی اطاعت الہی میں لگے ہیں، تو ان کے ہاں صرف عقل ہے، خواہش نہیں ہے۔ اور حیوانات چوپائے ان کے ہاں خواہش ہے، عقل نہیں ہے۔ کچھ لوگ ہو سکتا ہے اعتراض کریں، بھئی یہ اپنے مالک کا دروازہ تو نہیں چھوڑتے، حیا کرتے ہیں مالک کا، یہ عقل تو ہے نہیں، عقل نہیں ہے، یہ وہم ہے۔ علم کی 4 قسمیں ہیں لاجک میں، پہلے نمبر پہ علم حسی، دوسرے نمبر پہ علم خیالی، تیسرے پہ وہمی، چوتھے پہ عقلی۔ پہلے جو علم حسی ہے وہ حسی علم حواس خمسہ سے ہوتا ہے، وہاں سے 5 حواس جو ہمارے ساروں کے ہیں، یعنی باصرہ دیکھنے کی قوت، شامہ سونگھنے کی، سامعہ سننے کی، ذائقہ چکھنے کی، اور لامسہ مس کرنے کی۔ یہ 5 قوتیں جو انسان کے اندر ہیں ان کو حواس خمسہ کہتے ہیں۔ اور جو میں مس کر کے علم حاصل کرتا ہوں، جو چکھ کے کرتا ہوں، سونگھ کے کرتا ہوں، دیکھ کے کرتا ہوں، سن کے کرتا ہوں، یہ سارا علم حسی کہلاتا ہے۔ اور علم حسی میں حیوانات شریک ہیں ہمارے ساتھ۔ ہم علم حسی جہاں رکھتے ہیں وہاں حیوانات بھی علم حسی میں ہمارے ساتھ ہیں، جن کے ہاں حواس ہیں۔ کچھ حیوانات ہیں جن کے ہاں کچھ حواس ہیں، کچھ نہیں ہیں۔ بہرحال جن کے جتنے حواس ہیں اتنے ہمارے ساتھ شریک ہیں۔ ایک علم خیالی ہوتا ہے۔ علم خیالی ہے کہ آپ نے برمنگم دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا تو آپ کے ذہن میں برمنگم کی ایک تصویر ہے یا نہیں؟ وہ تصویر کیسے ہے جبکہ دیکھا ہی نہیں ہے؟ تو جس شہر کو آپ نے دیکھا ہوا ہے اسی شہر کی تصویر آپ جس شہر کو نہیں دیکھا ہوا اپنے ذہن میں بناتے ہیں کہ اسی طرح ہوگا۔ مثلا کوئی اچھا شہر آئیڈیل آپ نے دیکھا ہے تو آپ نے اس کی گلیاں، اس کے شہر، اس کے روڈ برمنگم پہ بھی سوچیں گے کہ اس کی بھی اسی طرح ہوں گے۔ تو مطلب اس کو ایک چیز انسان کے ہاں جو پہلے تصویر موجود ہوتی ہے اسی کو دوسری پہ جو خیال کرتا ہے اس کو قوت خیال کہتے ہیں، اور اس علم کو جو قوت خیال سے آتا ہے وہ علم خیالی کہلاتا ہے۔ اور یہ حیوانوں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آتا ہے انسان کی ترقی اور باقی حیوانات کی علم وہم میں۔ مثلا ماں باپ سے محبت، دشمن سے نفرت، یہ کون سا علم عطا کرتا ہے؟ یہ وہم سے ہے۔ اور یہ حیوانات بھی ماں باپ سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے، جو خوشخبری سناتا ہے تو خوش ہوتا ہے، کوئی اس کو بری خبر دیتا ہے تو غمناک ہوتا ہے۔ تو یہ اس علم وہمی میں حیوانات بھی شریک ہیں۔ تو بس
علم وہمی وہ علم ہے جو انسان اور حیوان کو جدا کرنے کا حد ہے اور برزخ ہے. اس سے آگے حیوان نہیں جا سکتا. انسان پھر ترقی کرتا ہے، اور جو طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے جس سے انسان ہوتا ہے اور اکمل بنتا ہے، اشرف بنتا ہے، وہ ہے عقل. قوت وہم کے بعد عقل آتا ہے، اور وہ صرف انسان کے پاس ہے، اور انسان کے پاس، جنوں کے پاس اور ملائکہ کے پاس. تو بہرحال حیوانوں کے پاس شہوت ہے، عقل نہیں ہے. ہاں وہم، خیال، حس کا ہونا، اس کو عقل نہیں کہتے. اور انسان وہ ہے کہ جس کے پاس شہوت بھی ہے، عقل بھی ہے. ایک حیوان ہے، ایک فرشتے ہیں، اور درمیان میں انسان ہے. حیوانوں کے پاس صرف شہوت، خواہش، ملائکہ کے پاس صرف عقل، اور انسان کے پاس دونوں چیز ہیں. اچھا، یہ دونوں جو شہوت اور عقل ہیں آپس میں مخالف ہیں، متضاد ہیں. اور ان دو صفتوں کی فطری طور پر میرے اندر موجودگی کے باوجود اللہ نے اور بھی مجھ میں بہت سارے تضادات فطرت کے ساتھ دے دیے کہ جہاں مجھے عدل کی طاقت دی، وہاں مجھے ظلم کی طاقت بھی دے دی. جہاں مجھے سخاوت کی طاقت دی، وہاں بخل کی طاقت بھی مجھ میں رکھ دی. جہاں مجھے بہادری کی طاقت دی، وہاں بزدلی کی طاقت بھی رکھ دی. یعنی متضاد صفتیں اللہ نے مجھ میں رکھ کے میرا امتحان اور سخت کر دیا. اگر مجھ میں بزدلی ہوتی نہ تو میں کہاں کرتا، مجھ میں بخل ہوتا ہی نہ، حسد ہوتا ہی نہ، تو اللہ نے رذائل کو بھی مجھ میں رکھا، فضائل کو بھی مجھ میں رکھا. رذائل اور فضائل رکھنے کے بعد مجھے عقل جیسی عظیم نعمت عطا کرنے کے بعد فرمایا کہ اگر تو عقل جیسی عظیم نعمت کو برو لا کے اور ان کے اوپر عمل کر کے اور عقل کی بات مان کے خواہشات اور رذائل کو نیچے رکھ کے فضائل کو اوپر لائے گا تو ملائکہ سے افضل ہو جائے. اور اگر عقل کو مغلوب بناتے ہوئے رذائل اور خبائث کو سامنے لا کے اس کی پیروی میں لگ جائے گا تو پھر حیوان نہیں، حیوانوں سے گیا گزرا ہو جائے گا. اس لیے کہ بندہ حیوان ہو کیسے سکتا ہے؟ اس لیے کہ حیوان کے پاس تو عقل ہے ہی نہیں. وہ حیوان ہے، عقل نہیں کو کرے، اس کو کوئی مسئلہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو یا صحیح کر رہے ہو، اس لیے کہ عقل ہی نہیں ہے. تو جو بندہ عقل رکھنے کے باوجود حیوانوں والے کام کرتا ہے وہ حیوان نہیں ہے، وہ حیوانوں سے گیا گزرا ہے، چونکہ اس کے پاس عقل ہے اور حیوان کے پاس عقل نہیں ہے. اور جو ملائکہ جیسے کام کرتا ہے وہ ملائکہ نہیں، ملک نہیں. ملک یہاں تو خواہش نہیں، یہ خواہش ہوتے ہوئے بھی ملائکہ جیسے کام کر رہا ہے، تو یہ ملائکہ سے افضل ہے. لہذا انسان بہت بڑی چیز ہے. اس لیے تو اللہ نے 4 قسمیں اٹھائیں انسان کی ساخت پہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. تین کی قسم، زیتون کی قسم، اور کوہ طور کی قسم، شہر مکہ کی قسم. انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان، ہم نے آپ کو بہترین ڈھانچے میں خلقا، تو جیسی اور کوئی خلقت نہیں کی. اللہ نے اپنی خلقت کا شاہکار پیش کرنا چاہا تو انسان پیدا کیا. انسان کی خلقت اللہ کی خلقت کا شاہکار ہے. خود انسان کے اندر ایک کائنات ہے. آج کتنی ٹیکنالوجی ترقی کر چکی ہے، میڈیکل، لیکن اس کے باوجود انسان کی جسم کی ابھی پوری چیزوں کو نہیں پہچان سکی. انسان کے جسم کے ساتھ روح ہے. روح کے سفر کو تو یہ دنیا جانتی نہیں ہے کہ روح ہے کیا. روح کی حقیقت تو بتایا ہی نہیں گیا. پوچھا نا یسألونک عن الروح، لوگ روح کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ روح ہے کیا. فرمایا بس اتنا کہہ دو، قل الروح من امر ربی، کہ روح میرے رب کا امر ہے، تم نہیں پہچان سکتے. بس اتنا جانو کہ وہ امر الہی ہے. امر الہی اللہ نے مجھ میں رکھا ہے. انسان 4 ماہ کے بطن میں جب گزار لیتا ہے تو امر الہی اس میں آ جاتا ہے اور یہ پھر رہتا ہے. مجھ سے دور ہو جاتا ہے. جب موت آتی ہے
اور اس کے بعد پھر میرے ساتھ آ جاتا ہے، مجھ میں نہیں آتا لیکن میرے ساتھ رہتا ہے۔ یہ جو برزخ اور قبر کے عذاب ہیں، آپ کو بہت سارے لوگ ڈراتے ہیں قبر کے عذاب سے، ہاں، تو یہ برزخ کی وادیاں، برزخ کا سفر بہت لمبا، روایات میں بھی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ معاشر میں ہم آپ کی شفاعت فرمائیں گے لیکن برزخ کا سامان لے کے آنا۔ برزخ جو مر جاتا ہے اس کی برزخ سٹارٹ ہے، اور کب ہے تک، کب تک برزخ ہے؟ جب تک قیامت کے لیے سور نہیں پھونکا جاتا۔ یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا، جس دن سور پھونکا جائے گا تو لوگ ایک ایک کر کے نہیں اٹھیں گے، گروہ گروہ اٹھے گا، فوج فوج اٹھے گی۔ مطلب ایک کا ایک ظاہری مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ سے بہت سارے لوگ بھی اٹھ سکتے ہیں، ظاہراً ہم ایک قبر سمجھ رہے ہوں، اس میں کئی قبریں ہوں۔ دوسرا یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس وقت یہ زمین تو ہوگی نہیں، یہ زمین و آسمان ختم ہو جائے گا، ایک نئی زمین بنے گی، نیا آسمان، نیا سورج بنے گا، اس لیے کہ یہ سورج بھی ختم ہو جائے گا، اس کو گرن لگ جائے گی، سمندر کو بھی آگ لگ جائے گی اور زمین اڑ جائے گی، آسمان بھی اڑ جائے گا، پتھر اور یہ پوری کائنات ختم ہو جائے گی، اس کا ذرہ بھی نہیں بچے گا، یہ کائنات اڑ جائے گی پوری ختم ایک سور پھونکنے سے۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اس کائنات کا جگر پھٹ جائے گا اور کائنات ختم ہو جائے گی، کچھ نہیں رہے گا۔ کل شیء فان الا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وجہ رب ذو الجلال والاکرام، باقی قدرت الہی باقی رہے گی، باقی ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو نئی زمین بنے گی، نیا معاشر، دوبارہ سور پھونکا جائے گا، تو گروہ در گروہ۔ معاذ بن جبل نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ گروہ در گروہ اٹھیں گے کیا مطلب؟ حضرت رونے لگ گئے، روئے تو کہا مولا میں نے سوال نہ کرنا تھا، میں تو نے سالتان امر نظیم، تو نے ایک بڑا سوال مجھ سے کیا ہے۔ جب میری امت کے لوگوں کو گروہ گروہ اٹھایا جائے گا تو اس میں 10 گروہ ایسے اٹھیں گے جو انسان ہی نہیں ہوں گے۔ یحشر الناس علی نیاتہم، لوگوں کو نیتوں کے مطابق معشور کیا جائے گا۔ تو قبلہ میں اور آپ سوچیں مسجد میں بیٹھ کے کہ ایک شکل تو وہ ہے جو میری اللہ نے بنائی ہے، دوسری وہ شکل جو میں خود بنا رہا ہوں، اور وہ میری نیت کی شکل ہے۔ جیسی میری نیت ہے ویسی میری شکل ہے۔ اگر میری نیت ہی بچھو بننا ہے، ہر کو ڈسنا، نہ میرا رشتہ دار مجھ سے محفوظ، نہ میرا ہمسایہ مجھ سے محفوظ، نہ میرا کاروبار کا ساجی مجھ سے محفوظ، نہ میرا دوست مجھ سے محفوظ، تو اللہ مجھے بچھو بنا دے تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں؟ ہاں، اور پھر برزخ میں نیکیاں بھی کام آتی ہیں کہ یوں ہی واقعات ہیں۔ برزخ نامہ پڑھیں، علماء نے لکھا ہے، ائمہ طہار علیہ السلام نے واقعات عبرت کے لیے بتائے ہیں۔ کچھ لوگوں کو جو علماء اور واقعاً مخلصین جو صاحب نظر تھے، جن کو اصل حقائق نظر آتے تھے، ان کو اسی دنیا میں برزخ کے کچھ لوگوں سے رابطے ہوئے۔ نام موجود ہیں ان ہستیوں کے، مقدس بیلی جیسی ہستی اور اس طرح کے اور بزرگان تھے جن کے پاس روحیں آتی تھیں اور انہیں برزخ کے حالات بتاتے تھے۔ واقعات موجود ہیں۔ تو ایک واقعہ، ایک دن اصفہان کے کسی پرانے قبرستان میں کچھ بزرگ علماء گئے اور وہاں فاتحہ اور شب جمعہ پڑھ رہے تھے، تو ایک بزرگ نے کہہ دیا کہ بزرگوں کیا آپ ہمیں دعوت نہیں دیتے؟ ہم تو آپ کو فاتحہ پہنچانے آئے ہیں، آپ ہمیں دعوت پہ نہیں بلاتے۔ تو ایک قبر سے آواز آ گئی، اگلی شب جمعہ آ جانا۔ قبر سے جب آواز آئے تو پھر کیا بچے بندے کا؟ تو کانپ گئے، میں تیاریاں ہونے لگیں کہ اگلی شب جمعہ تو یہاں ہمارا جنازہ ہی آنا ہے، اور قبروں والے ہماری کیا دعوت کر سکتے ہیں؟ تو بہرحال جب اگلی شب جمعہ آئی تو کوئی موت نہ آئی۔ تو بڑے ذہن کے مالک تھے وہ شخص جنہوں نے دعوت مانگی تھی، تو پھر پہنچے وہاں۔ تو وہاں کا ایک بندہ آیا، اس نے کہا آپ نے تو دیر لگا دی ہے، ٹائم تو پہلے کا تھا اور آپ لیٹ ہو گئے، ہم تو آپ کے انتظار میں تھے، آؤ آپ کے لیے دعوت تیار ہے۔ تو ایک قبر پھٹی تو اس میں داخل ہوا تو قبر بند ہو گئی، اور میں نے اندر ایک باغ دیکھا، باغ ہے، باہر کا ماحول بھول گیا، اور بہت خوبصورت نظام ہے۔ میں چلتا ہو گیا تو آگے ایک تخت لگا تھا جس نے مجھے ہمیں بلایا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، اور
بڑے کھانے شانے یہ وہ جیسے دعوت میں نظام ہوتا ہے. تو میں ان سے پوچھا کہ اب کون ہے؟ اتنی پہنچی ہوئی ہستی کہ دنیا میں عالم برزخ میں بلا لیا. کہا میں آپ کے علاقے کا قصاب تو ہوں, آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ کہا نہیں. کہا وہ فلاں جگہ پہ جو میرا گھر تھا اور فلاں جگہ میں نے اپنی دکان لگائی ہوئی تھی. کہا وہ تو کالے رنگ کا تھا. کہا وہاں کالا تھا, یہاں تو کالا نہیں. ہاں تو دوسری بات یہ ہے کہ جو رنگ ہم نے یہاں رکھے ہوئے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آخرت میں بھی یہی ہوں. آخرت میں تو نورانیت, یہاں جو رسائل خبائث تھے آخرت میں نیکیوں کی وجہ سے وہ ختم ہو جائیں گے. انسان کے اندر جتنے عیوب تھے وہ سارے ختم ہو جائیں گے. جنت میں جتنے جائیں گے سارے پاک پاکیزہ بغیر عیب و نقص کے پہنچیں گے. جنتی میں کوئی عیب نہیں ہوگا. جو یہاں عیب سمجھا جاتا ہے وہ سارے اللہ دور کر دے گا. کوئی چھوٹے کو عیب سمجھتا ہے, کوئی کالے کو عیب سمجھتا ہے, کوئی موٹے کو عیب سمجھتا ہے, کوئی لنگڑے کو عیب سمجھتا ہے, کوئی اندھے کو عیب سمجھتا ہے. یہ سارے ختم ہو جائیں گے. وہاں پاک و پاکیزہ بغیر عیب کے انسان پہنچے گا. تو بہرحال وہ ایک لمبی بات ہے. تو میں جو جس کے لیے یہاں گیا, جس طرف آیا, وہ بیٹھے بیٹھے نا تھوڑی دیر کے بعد چونک جاتے ایسے. میں نے کہا بھائی یہ خیر ہے, چونکتے کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا میرے پنڈلی پہ نا ایک بچھو بیٹھا ہوا ہے جو مجھے ڈستا ہے. جب ڈستا ہے تو میں چونک جاتا ہوں, بچھو ہے. انہوں نے کہا آپ اتنے عظیم مقام پہ پہنچے ہیں اور آپ کو بچھو ڈس رہا ہے؟ کہا ایک برائی جو ابھی مجھے چمٹی ہوئی ہے بچھو کی شکل میں, مجھ سے دور نہیں ہوئی. اور قبر میں کام آنے والی نیکیوں کی کتاب آپ پڑھیں نا تو اس میں یہ لکھا ہے ڈیٹیل کے ساتھ کہ جب قبر میں میرے اعمال آتے ہیں تو وہ اعمال مجسم آتے ہیں. برائیاں گندی شکلیں اپنا لیتی ہیں, نیکیاں اچھی شکلیں اپنا لیتی ہیں. مثلا میں نے ایک کتاب پڑھ رہا تھا قبر میں کام آنے والے نیکی, بہت اچھی, بہت سارے اس میں واقعات جمع کیے بزرگوں نے. تو وہاں وہ فرما رہے تھے کہ ایک بندے کو دفن کیا تو ایک شخص دیکھ رہا تھا جس کی آنکھیں تھیں کہ بندے کو دفن کرنے جا رہے ہیں اور اس کی قبر کے اوپر ایک کتا آیا ہے کالے گندے بدبودار رنگ کا اور ایک حسین جوان, اور دونوں اس کی قبر میں داخل ہو گئے. کہتا ہے تھوڑی دیر میں ویٹ کرتا رہا, حیران ہوا یہ کتا کہاں سے آ گیا اور یہ خوبصورت جوان, اور دونوں قبر میں چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا, وہ جوان زخمی ہو کے واپس آ گیا. ہاں وہ کون تھا جوان؟ وہ اس کی نیکیاں تھیں اور کتا اس کی برائیاں تھیں. نیکیاں کمزور تھیں اس لیے کتا اس پہ غالب آ گیا اور نیکیوں کو باہر نکال دیا, اور برزخ تک وہ کتا اس کے ساتھ رہے گا. اور یہ واقعات بھی ملتی ہیں کہ کبھی کسی نے دیکھا کہ وہ تو لاش اور جنازے کو اٹھائے ہوئے تھا لیکن اوپر کتا بیٹھا ہوا ہے. کچھ لوگوں کو ایسا بھی نظر آ جاتا ہے, دنیا میں بھی ایسا ہو جاتا ہے بسا اوقات. تو بہرحال اس نے کہا یہ بچھو ہے جو میری برائی کی شکل میں مجھے چمٹا ہوا ہے. کہا کون سی برائی آپ کی ابھی تک باقی ہے؟ کہا ظاہراً تو اتنی بڑی نہیں ہے لیکن یہ بچھو بن کے آ گئی ہے. میں گیا تھا ایک دوست کے پاس دعوت پہ, میرے پاس سامنے انہوں نے ماشاءاللہ عزت افزائی کے لیے فروٹس رکھے اور اس ٹوکری میں ایک کاٹنے کا آلہ چاقو چھری تھا, وہ خوبصورت تھا. تو مجھے پسند آ گیا, میں بتائے بغیر وہاں سے لے کے گھر آ کے رکھ دیا. وہ چاقو اٹھا کے میں نے گھر رکھ دیا اور میری موت ہو گئی. میں نے بتایا کسی کو نہیں کہ کس کا ہے, اور چاقو میرے گھر پڑا ہوا ہے, اور وہ چاقو جو کسی میرے دوست کا تھا بغیر اجازت کے اٹھا کے لایا تھا, یہ بچھو بنا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو بلایا اس لیے کہ میرے گھر جانا, میری زوجہ سے فرمانا کہ وہ چاقو اٹھا کے فلاں جگہ پہنچا دے تاکہ یہ بچھو میری پنڈلی سے اتر جائے. کتنے چاقو کتنے کا آتا ہے؟ 1 درہم کا آتا ہوگا. کتنے درہم و دنانیر میں اپنے پاس غیروں کے رکھتا ہوں اور رکھ کے چلا جاؤں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے, کسی کو بتایا ہی نہیں. اور کون ہے, کس کو یہ طاقت و اجازت ملتی ہے کہ وہ بتائے کہ فلاں واپس کرو؟ ہاں یہ ہر ایک کو تو طاقت نہیں ملتی کہ کوئی خواب میں آ کے بتائے یا کوئی کسی کو آ کے بتائے کہ تم جا کے بتانا میرے گھر والوں کو کوئی یہ واپس کرو. تو لہذا حضرت فرماتے ہیں اپنا وسیع اپنے بارے میں خود بن جا. جو چاہتا ہے نا کہ میرے بعد میرے لیے یہ کیا جائے تو خود کیوں نہیں کرتا؟
اور جس کو ہم بڑا دور سمجھتے ہیں وہ بڑی قریب ہے۔ حضرت سلیمان ابن داؤد علیہ السلام بہت عظیم القدر پیغمبر تھے، بہت اللہم صلی علی محمد۔ جب ان پہ اس مسند نبوت پہ آنے کے لیے سیل بند لفافے میں 9 سوال آئے تھے، تو ان سوالوں کو جب کھولا گیا، سارے بنی اسرائیل کے بزرگان تھے، 19 بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام کے بھی تھے کہ جو اس مسند پہ آنے کے خواہشمند تھے، بیٹے جو تھے، تو لہٰذا یہ مسند کوئی میراث تو تھی نہیں کہ جو برابر تقسیم ہو جاتی، یہ تو ایک عہدہ الہی تھا جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملا ہوا تھا، اور داؤد علیہ السلام صاحب کتاب، صاحب شریعت اور عظیم القدر صاحب اقتدار نبی تھے، چھوٹے نبی نہیں تھے، بڑے پیغمبر تھے، صاحب معجزہ تھے۔ اور وہ ساری کچہری لگ گئی، بڑا مجمع لگا، حضرت کی رحلت کا وقت قریب آیا، اللہ نے فرمایا تیری مسند کا فیصلہ ہے میرا داؤد علیہ السلام، تو ایک سیل بند لفافہ نازل کر رہا ہوں، اس کو کھول، اس میں 9 سوال ہوں گے، جو 9 سوالوں کا جواب دے گا وہ تیری مسند کا وارث قرار پائے گا۔ داؤد علیہ السلام کی مسند کا فیصلہ ہو تو علم کی بنیاد پر، اور اگر داؤد علیہ السلام کے سردار کا فیصلہ ہو، اور وہ چھپر تلے 4 آدمی اکٹھے ہو جائیں تو فیصلہ ہو جائے گا؟ نہیں، وہاں بھی تو علم کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا ہے نا، اور فیصلہ بھی اس نے کرنا ہے۔ یہ دنیا میں فیصلے ایسے نہیں ہوتے، جب مسند الہی ہے تو فیصلہ بھی الہی ہونا ہے۔ تو لہٰذا سیل بند لفافہ کھولا تو 9 سوال تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ بیٹو بتاؤ ما ہوا اقرب الاشیاء، سب سے قریب ترین چیز کون ہے؟ سب سے قریب، پتہ نہیں ہم ایک کیا کیا قریب سمجھتے ہیں، ہر ایک بندہ اپنا قریبی سمجھتا ہے۔ ہاں، سب سے قریب ترین بندے کے کیا ہے؟ تو کسی نے کوئی جواب، کسی نے کوئی جواب، تھا ہی نہیں کسی کے پاس جواب، تو اس نے دینا تھا جس کے پاس علم الہی کا نور موجود تھا، سوال جو الہی تھے۔ تو جواب حضرت سلیمان نے دیا جو اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور ان دنوں بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ پتہ چلا جب نبی صاحب اقتدار ہو جاتا ہے وہ بچوں کو شہزادہ نہیں بناتا۔ سلیمان جیسا پیغمبر بھیڑ بکریاں چرا کے آیا، پیچھے بیٹھا ہوا تھا، کہا بابا اگر پوچھتے ہو نا ما اقرب الاشیاء، تو وہ بندے کے سب سے زیادہ قریب اس کی آخرت ہے، اس کی آخرت، اس کی موت۔ آخرت کو ہم کتنا دور سمجھ رہے تھے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کے پاس نا ایک بندہ آیا اور کہا آپ نے گھر نہیں بنایا، اتنی لمبی زندگی آپ نے گھر ہی نہیں بنایا، 2500 سال زندگی اور گھر نہیں بنایا تھا، برتن بنا کے گزارا کرتے تھے، مٹی کے برتن بنائے ان کو بیچا اور گزارا کرتے تھے۔ آدم ثانی ہے، 2500 سال زندگی ہے اور گھر نہیں بنایا۔ تو کہا یہ چھوٹی سی زندگی کے لیے کیا گھر بنانا تھا۔ ہاں، جب حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، کہا ابھی دھوپ پہ ہوں، ذرا سائے پہ تو آنے دے، کہا چلے جائیے۔ جب سائے پہ گئے تو اسرائیل علیہ السلام نے سوال کیا، نوح نجی اللہ اتنی بڑی زندگی اللہ نے دی کیسے پائی؟ فرمایا جیسے دھوپ پہ چل کے سائے پہ آئے۔ کہا اتنی بڑی زندگی دھوپ پہ سے چل کے سائے پہ؟ فرمایا کوئی لمحہ تیری انتظار میں کے سے بغیر گزرا ہی نہیں، ہر لمحے تیری انتظار رہی۔ تو کس نے کہا بھئی اتنی بڑی زندگی اور پھر اپنے گھر نہیں بنوایا؟ تو حضرت نے فرمایا ہاں کچھ لوگ ہوں گے جو لوہے کے گھر بنائیں گے، کنکریٹ کے گھر بنائیں گے۔ تو سائل نے پوچھا تو پھر ان کی تو پتہ نہیں کتنے 1000 سال زندگی ہوگی جو لوہے کے گھر بنائیں گے۔ میں نہیں، ان کی 1000 سال نہیں، ان کی 100 سال سے بھی کم زندگی ہے۔ اور آج کے زمانے کا تذکرہ ہو رہا تھا، 50 سال سے کوئی نہیں بڑھا اور لوہے کے گھروں کا سوچ رہا ہے، اور لوہے کے گھر بنانے میں مر جاتا ہے، اور اولاد کہتی ہے کچھ بنایا ہی نہیں ہے، ہمارے لیے چھوڑ کے کیا جا رہا ہے۔ ایک سفید پوش حلال کھانے والے بندے کے لیے آج کی مہنگائی کے دور میں گھر بنانا بڑا مشکل ہے، اور وہ اگر گھر چھت دے کے جا رہا ہے تو اولاد کہتی ہے کیا بنا کے۔ وہ ایک دن سوشل میڈیا پہ ایک لطیفہ ہی سمجھیں،
इबरत भी समझे, दर्स भी समझे। चल रहा था कि जैसे मरने के करीब था बुजुर्ग और औलाद कह रही थी, उसने सुन लिया कि हमारे लिए तो बाबा कुछ नहीं छोड़ के जा रहा, तो उसने कहा बेटो मैं आपके लिए वसीयत करके जा रहा हूँ, इस पे मेरे बाद अमल ज़रूर करना। कहा ठीक है बाबा। बाबा फौत हो गया, दफना दिया, तो वसीयत पे लिखा हुआ था बच्चों इस घर की ना दीवारों के नीचे आपके लिए कोई खजाना पड़ा हुआ है, घर गिरा के खजाना निकाल लेना। ठीक है, खजाना है, घर गिराया, कहाँ खजाना निकलना था। फिर दूसरी वसीयत खोली तो उसमें लिखा हुआ था जो अब जो मुझे कहते थे ना कि मुझे क्या दे के जा रहे हो, इसी घर को जरा खड़ा करके दिखाओ। तो बहरहाल आपका वक्त ज़ाया ना हो, तो अर्ज करने का मकसद ये है कि जी शहवात इंसान को बहुत दूर तक ले जाती हैं, जो इंसान की इंसानियत का मकसद है उससे निकाल ले जाती हैं हराम की तरफ। और अल्लाह ने इन ख्वाहिशात को हमारे इम्तिहान के लिए मुज़य्यन भी किया है, हमारे लिए खुशनुमा भी बनाया है। खुद कुरान मजीद में है कि ज़ुय्यना लिन्नासे हुब्बुश शहवात, ज़ुय्यना मुज़य्यन किया गया है, ज़ीनत दी गई है शहवात की मोहब्बत को। यानी ये मेरे बस की बात नहीं है, मुझ में डाल दिया गया है, मेरी फितरत में रखा गया है कि मैं बच्चों से मोहब्बत करूं, मैं औरतों से मोहब्बत करूं, मैं खजानों से मोहब्बत। और अल्लाह ने उनके नाम लिए जिनकी मोहब्बतें मुझ में डाली ना, ज़ुय्यन लिन्नास हुब्बुश शहवात मुझ में मुज़य्यन किए गए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मुझ में शहवतें डाली गई? मिनन निसा, सबसे पहले औरतों का नाम आया, औरतों की ख्वाहिशात मुझ में मुज़य्यन कर दी गई। और शैतान के पास सबसे बड़ा इंसान को गुमराह करने का जो हथियार है वो औरत है। अगरचे के मुआशरा इस्लामी में औरत का बड़ा मकाम और मेयार है। ये और बात है कि इस्लामी जमहूरिया भी हो और एक बिस्किट की और एक साबन की 5 रुपए की चक्की पे एक औरत अपने अजीम तरीन इंसानी ढांचे को उरियान करके रख दे। जिस ढांचे की अल्लाह कस्में उठाता है और जिसका नाम औरत रखा, और छुपी हुई चीज, औरत छुपी हुई चीज को कहते, लेकिन उसने 5 रुपए की मशहूरी के लिए अपना जिस्म उरियान कर दिया। तो अल्लाह इससे हमें आजमाता है कि मिनन निसा से आजमाएगा, वल बनीन औलाद से, औलाद के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं लोग, औलाद से आजमाएगा। औलाद की मोहब्बत मुझ में रख दी अल्लाह ने। वल कनातीरल मुकंतरा, सोने चांदी के ढेर, खजाने के छोटे मोटे बैलेंस नहीं, बहुत ज्यादा बैलेंस होना चाहिए। मिनल ज़हब वल फिज़ा, वो सोने और चांदी का होना चाहिए। खैल मुसव्वमा, बड़े बड़े घोड़े, आज घोड़े नहीं तो उसकी जगह बड़ी बड़ी गाड़ियां, घोड़ों की जगह गाड़ियों ने ले ली। और वल हर्स, मेरे पास बड़ी खेतें और बाग हूं। वल अनाम, मेरे पास बड़े बड़े मवेशियों के गल्ले हों। अल्लाह ने ये 8-9 चीजें मुझे गिनवाई हमें, और ये अल्लाह ने हम में रखी हमारे इम्तिहान के लिए। जो इन चीजों पे अक्ल रखता है और अक्ल के मुताबिक औरतें, औलाद, सोना चांदी, खैले मुसव्वमा, हर्सो अनाम, इन ख्वाहिशात को अक्ल के साये में हासिल करता है, वो इंसान मलाइका से अफजल है। और जो इन ख्वाहिशात को, अक्ल को मगलूब करके सिर्फ ख्वाहिशात बना के हासिल करता है, औरत तो निकाह से भी आ जाती है, लेकिन अगर बगैर निकाह के लेता है तो वो हैवानों से गया गुजरा है। हाँ, औलाद तो आ जाती है, औलाद को हलाल भी तो खिला सकता है, लेकिन अगर हराम खिलाता है तो वो हैवानों से गया गुजरा है। इसी तरह सोना चांदी आ सकते हैं तेरे पास, अगर थोड़े सही, लेकिन आ तो सकते हैं, लेकिन हलाल के आ सकते हैं, और हलाल से हैं तो है मलाइका से अफजल नहीं। तो अर्ज कर रहा था कि ये वो चीजें थीं जो रसूल अकरम की रिसालत के इनकार पे आ गई। यहूदियों के पास ये जो खैबर था, ये खैबर में क्या लोग यहूदी यहाँ क्या करने आए थे? यहूदियों का खैबर है ना, ये यहूदियों का खैबर था। इनके पास सोने के अंबार थे। जब हजरत ने किला फतह करके फरमाया कि माल गनीमत इकट्ठा करो, और जब तकसीम हुई खैबर के बाद, तो बहुत सारे लोग कहते थे कि हमने सैर होके खजूरें खैबर के बाद खाई, जबकि मदीने में होती खजूरें थी, लेकिन मौला के सदके गुर्बत खत्म हो गई
اور لوگ کلہاڑیوں سے سونا کاٹتے تھے، اتنا سونا ہر ایک کے حصے میں آیا، کلہاڑیوں سے کاٹتے تھے۔ تو بہرحال وہ کفار سے کہتے تھے کہ کفار تم ہمارے اوپر ظلم کرتے ہو، ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے اسی زمین پہ ایک نبی آئے گا جو انصاف کا پرچم لے کے آئے گا، ہم اس کو تمہاری شکایت کریں گے۔ وہ کافر مسلمان ہو گئے، لیکن یہ یہودی ویسے یہودی رہے، اسلام کے بڑے دشمن ہو کے ابھرے اور آج تک دشمن ہیں اسرائیل کی شکل میں۔ یہی مرحب یہی تھے وہ مرحب و انتر جو آج اسرائیل کی شکل میں آپ کے سامنے آج بھی دشمن ہیں، اور یہ دشمن رہیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ یہ آپ کے کبھی دوست ہو ہی نہیں سکتے، جب اللہ کے نہیں ہے تو آپ کے کب ہو سکتے؟ یہ آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، اللہ نے قرآن میں واضح فیصلہ فرما دیا، یہ اللہ کے دشمن ہیں، تمہارے دشمن ہیں، مومنوں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے۔ تو بہرحال وہ یہ سونے چاندی اتنے انہیں تجارت، یہ تاجر تھے، اتنے اکٹھے کیے، تو پھر اب رسول اکرم کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے سونے چاندی خطرے میں جاتے ہیں، یہ وہ جو انہوں نے اپنی اندر سوچا۔ تو بہرحال جنگ پہ اترے اور یہ وہ اور اس منزل تک جا پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ میرا حبیب ان سے کہہ دے کہ تم مجھے میری رسالت کو مانو یا مانو، میری رسالت کا گواہ میرا اللہ کافی ہے۔ اب اللہ نے جو گواہی دی، کیا یوں گواہی دی جیسے میں اور آپ دیتے ہیں؟ اللہ کی گواہی ایسے ہے کہ اللہ بولتا ہے، بولتا تو ہے لیکن میری طرح اللہ متکلم ہے۔ صفات ثبوتیہ جو ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، اگرچہ کہ آج یہ بھی سسٹم ختم ہو گیا ہے، ہاں صفات ثبوتیہ، صفات سلبیہ بچوں کو یاد کرائی جاتی تھی، آج کل نہیں آتی بچوں کو۔ اور صفات ثبوتیہ میں یہ عقائد تھے جو بتائے جا رہے تھے، ہاں، اور اس لیے تو ہمارے سٹیجوں پہ شرک عام ہو گیا ہے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آ کے ایک بندہ کہتا ہے اتنے اتنے بال رکھ کے کہ جی آج کل تو زمانہ عجیب آ گیا ہے کہ جس کا کھاتے ہیں اسی کو بھونکتے ہیں۔ کس کا کھاتے ہیں جی؟ مولا علی علیہ السلام کا کھاتے ہیں، اور نعوذ باللہ مولا علی کو رازق نہیں مانتے، اور نیچے سے 2000 مجمع میں ایسے ہاتھ کر کے اس کو نعرے لگتے ہیں۔ ہاں بھائی رازق اللہ ہے یا مولا علی ہے؟ کون یعنی کس قرآن، کس دعا، کس آیت، کس کون سا مصدر ہے کہ جو بتائے کہ اللہ رازق نہیں ہے؟ ہاں لیکن اتنی واضح چیز بھی ہزاروں کے مجمع میں بیان ہوتی ہے اور پھر اس کو داد ملتی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں کم ہوتی جا رہی ہیں۔ ہمیں نہج البلاغہ، صحیفہ کاملہ اور مفاتیح الجنان، ان چیزوں کی طرف رغبت زیادہ رکھنی چاہیے جو میرے عقائد مضبوط کرے۔ دعائیں پڑھیں، دعاؤں کا ترجمہ پڑھیں جو بتاتی ہیں کہ اللہ کون ہے، اہل البیت کون ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ اللہ کو رازق مان لیتا ہے نعوذ باللہ وہ مولا علی کا دشمن ہے۔ ہاں اس نے کوئی مولا علی کی دشمنی کر دی ہے اور وہ مقصر ہو گیا ہے جس نے اللہ کو رازق کہہ دیا اور مولا علی کو رازق نہیں کہا۔ ہاں تو یہاں تک بات جا پہنچی، لوگ ڈر جاتے ہیں جی ہم مولا علی مولا ہیں، اللہ تو نہیں ہے۔ اللہ ہے، مولا علی مولا ہے۔ ان ہستیوں نے سجدے کر کر کے بتایا کہ ہمارا خدا کون ہے۔ سبحان اللہ سے چاہے گا اللہم صلی علی، زمین سے چاہے گا تو سنگریزے، درخت، پتھر، ہر چیز تیری رسالت کی گواہی۔ آسمان سے چاہے گا تو سورج واپس ہو کے، چاند 2 ٹکڑے ہو کے تیری رسالت کی گواہی دیں گے۔ یہ رسالت کی گواہی اللہ کی طرف سے آ رہی تھی نا، اور پھر اللہ نے قولی گواہی بھی دی، عملی گواہی بھی دی۔ قولی گواہی اللہ نے قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید کو لفظوں کے ساتھ جو اللہ نے اپنے رسول کی گواہی دی، یہ اللہ کی گواہی ہے قرآن، اور قرآن رسول کا معجزہ ابدیہ ہے، دائمہ ہے۔ جب تک رسول کی رسالت ہے اس وقت تک یہ معجزہ ہے، اس لیے کہ جتنے معجزے تھے وہ سارے وقتی تھے۔ مثلا جو سنگریز حضرت کے ہاتھوں پہ بول رہے تھے وہ آج ہیں نہیں ہے، جو درخت آیا تھا چل کے وہ آج ہے، چاند 2 ٹکڑے آپ کو نظر آتا ہے، سورج کی واپسی آپ کو نظر آتی ہے نہیں آتی نا، تو سارے معجزے ظاہر ہوئے اور ختم ہو گئے۔ لیکن رسول کی رسالت تو ہے نا، آج بھی رسول کا منکر ہے نا، تو کوئی معجزہ تو ہونا چاہیے نا رسول کی رسالت کے لیے گواہ ہو۔ تو اللہ نے ایک ایسا معجزہ دیا جو جب تک رسول کی رسالت ہے وہ معجزہ، وہ قرآن مجید۔
کسی نے کہا علی گڑھ یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ جو اسپیشلسٹ کا اسٹوڈنٹ تھا عربی کا، اس نے اپنے ادیب پروفیسر سے کہا کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن میں ایک دعویٰ ہے کہ تم مجھ جیسی 10 سورے لاؤ، 10 نہیں لا سکتے ہو تو 1 لاؤ، اور 1 سورہ لانے میں تم سارے اکٹھے ہو جاؤ۔ تو لہٰذا یہ تو بہت ایزی چیلنج ہے، 1 سورہ یعنی چند جملے تم اتنے سارے ادیب ہندو ہو بنا لو اور مسلمانوں کو پیش کریں تاکہ وہ ہار مان جائیں۔ اس نے کہا بیٹے بیٹھ جاؤ اور پھر ایسا سوچنا ہی نہ، تو قرآن کی بات کرتا ہے، دنیا آج تک نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکی، دنیا تو نہج البلاغہ کا جواب نہیں لا سکی جو قرآن کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ قرآن کی کہاں بات، لہٰذا قرآن رسول کا معجزہ ہے، زندہ معجزہ ہے، اور یہ اللہ کی گواہی ہے۔ بس ختم کروں، دوسرا گواہ رسول کی رسالت کا اللہ نے اس کے لیے نام نہیں لیا بلکہ ایک صفت بیان کر دی کہ وہ علم الکتاب اس کے پاس ہے، کتاب کا پورا عالم ہے۔ تو یہ کون ہے علم الکتاب؟ یا تو حدیث کے ذریعے پتہ چلے گا یا قرآن کے ذریعے پتہ چلے گا۔ تو قرآن کے ذریعے بھی پتہ چل سکتا ہے اس کا، کہ چونکہ قرآن ایک آیت کو دوسری آیت سے تفسیر ملتی ہے کہ القرآن یفسر بعضها ببعض، کہ قرآن کی بعض آیتیں دوسری بعض آیتوں کی تفسیر کرتی ہیں۔ تو قرآن مجید کی سورہ مبارکہ نمل 19ویں پارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ جہاں چل رہا ہے، اور حضرت بلقیس کے واپسی، ان کو ملک سبا سے بلانا، ایک پورا قصہ ہے۔ وہاں ہدہد کا واقعہ بھی ہے وہ سارا۔ تو ہدہد نے آگے بتایا کہ وہاں سورج کی پوجا کرتی ہے، ایک شہزادی ہے، وہ بہت بڑی بادشاہ ہے ملک سبا میں، اور وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ اس پیغام پہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ فرزند نے فرمایا کہ میرا خط لے جا، اور خط جا کے اس تک پہنچا، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ خط ہدہد کو پکڑایا اور ہدہد لے کے وہاں ملک سبا میں پہنچا۔ اس نے حضرت کے لیے حضرت کی شان و عظمت کو پہچان کے اپنے تخت کو تالا لگایا، اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ میرے تابع میں چلو، ہم حضرت سلیمان کے پاؤں میں جا کے، قدموں میں جا کے کلمہ پڑھتے ہیں اور ان کی تابعداری کرتے ہیں۔ وہ وہاں سے چلی، ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے جو 100 کوس میں حضرت کا لشکر بیٹھتا تھا، 100 کوس، 1 کوس 20 میل کا ہوتا ہے، 100 کوس میں حضرت کا لشکر بیٹھتا تھا، جن میں جن، پرند، انسان، حیوان سب موجود ہوتے تھے۔ ہوا بھی حضرت کے تابع تھی، اور ہوا کی دوش پہ حضرت کا تخت چلتا تھا، اور اس میں انجن وغیرہ نہیں تھا، جو حضرت کے ارادے سے سب کچھ ہوتا تھا۔ سب پہ حضرت کی حکومت تھی۔ چونٹی بھی حضرت کی اجازت کے بغیر نہیں بول سکتی تھی، اور حضرت چونٹی سے بھی بات، جیسے سورہ نمل میں وہ سارا حضرت کا مکالمہ موجود ہے۔ تو بہرحال حضرت نے اپنے سارے جو کچہری میں موجود تھے، جن، پرند، انسان، سب کو فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشہا، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس آ کے رکھے۔ تو وہاں بڑی بڑی ہستیوں نے جواب دیے، لیکن قرآن نے 2 ہستیوں کا جواب کوٹ کیا، ایک جن اور ایک انسان۔ یہی بتا کہ آپ کی ضامن تمام۔ جنوں میں سے ایک جن تھا جس کا نام عفریت تھا، یا اس کی صفت عفریت ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک عفریت جن جو بڑا ہیکل، بہت بڑا جن تھا، وہ ہیکل جن بولا کہ انا آتی کبھی قبل ان تکون من مقامک، اے حضرت سلیمان آپ تو فرماتے ہیں اس کے آنے سے پہلے، وہ تو جب پہنچے گی آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے ہوں گے کہ میں تخت لا سکتا ہوں۔ بڑی طاقت تھی، ملک سبا کتنے ہزاروں میل دور پڑا تھا، آپ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے ہوں گے کہ میں تخت لا سکتا ہوں۔ انہ علیہ لقوی، میں اٹھانے کی طاقت بھی رکھتا ہوں اور امین بھی ہوں، اس میں رد و بدل بھی نہیں کروں۔ بات تو ٹھیک تھی، لیکن حضرت سلیمان کو اس سے بڑا طاقتور چاہیے تھا۔ یہ تھا جنوں میں سے، اب انسانوں میں سے ایک بولا، قال الذی عندہ علم من الکتاب، بولا وہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، کتاب کا فقط ایک علم تھا، ایک نقطہ جانتا تھا کتاب کو، جو بعد جب جمع کی طرف ہوتا ہے تو اس پہ ایک مراد ہوتا ہے، تو کتاب کا تھوڑا سا علم تھا۔ وہ بولا، اور کیا بولا، کتنا عظیم بولا
یہ بولا کہ قبل ان یرتد الیک طرفک ان آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان علیہ السلام آپ تو فرماتے ہیں اس کے آنے سے پہلے آپ آنکھیں بند کریں، ابھی کھلی نہ ہوگی کہ تخت بلقیس آ جائے گا۔ آنکھ بند کریں، کھلی نہ ہوگی، آنکھ چپکنے سے پہلے، چپکنے کے بعد نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ چپکنے سے پہلے، اتنی جلدی میں لا سکتا ہوں۔ بس ادھر ارادہ آیا، فلما رأوا مستقرا، تو حضرت سلیمان نے دیکھا کہ وہ تخت بلقیس پہلو میں پڑا ہوا، تو فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ تو فضل ربی ہے۔ ہاں، رشوت سے مکان بنا کے ہر فضل ربی دکھنا اور ہے، ہاں، علم کی بنیاد پہ کسی چیز کو قائم کرنا اور ھذا من فضل ربی لکھنا، تو لہذا فرمایا ھذا من فضل ربی، تو میرے رب کا فضل ہے کہ انہوں نے مجھے یہ طاقت دی۔ حضرت سعید خدری جو حضرت کے عظیم صحابی تھے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ایک آیت ہے ھذا قال الذی عنده علم من الکتاب، بولا وہ جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، اور دوسری جگہ سورہ رات میں ہے کہ آپ کا وہ گواہ ہے جس کے پاس پورا علم ہے کتاب کا۔ اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرق تو من کا ہے اور آیت سیم ہے۔ فرمایا وہ جو جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے وہ میرے بھائی حضرت سلیمان کا وصی حضرت آصف بن برقیہ تھے، جنہیں اللہ نے ایک اسم اعظم عطا کیا تھا، اور ان میں وہ طاقت آ گئی تھی کہ وہ اتنا زیادہ پاور رکھتے تھے۔ اور یہ جو میری رسالت کا گواہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ میرا بھائی علی ابن ابی طالب۔ صلی اللہ صلی اللہ محمد۔ تو بات کو مقصد تک پہنچاؤں، دیکھیں اگر رسول کی رسالت کا گواہ پہلا قیامت تک باقی ہے تو دوسرا گواہ تو قیامت تک ہونا چاہیے۔ جب تک رسول کی رسالت ہے تب تک دوسرا گواہ بھی تو ہونا چاہیے۔ جب چھٹے امام سے کسی نے پوچھا کہ من عنده علم الکتاب